أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اپنی گفتگو میں سرنامہ کلام کے طور پر قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو منتخب کیا، قرآن کریم نے اسے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم جاننے والے نہیں ہوں. سوال انسان کے وجود میں پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر علم کی تشنگی کا احساس کرتا ہے. اگر انسان میں علم کی تشنگی کا احساس ہو، یہ احساس تشنگی علم خود انسان کے اندر اس کے عقل کے فعال ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ اگر اس کے اندر اس کی روح میں اس کا جوہر عقل فعال ہو تو پھر انسان علم کے ذریعے سے خدا کی طرف حرکت کرتا ہے.
وہ اس عقل کو فعال کرنے کا مرحلہ تفکر ہے، فکر کرنا۔ یہ فکر انسان میں ایجاد ہو جائے تو عقل فعال ہو جاتی، اور اگر تفکر اور عقل غیر فعال ہو جائے، انسان سوچنا چھوڑ دے، تفکر کرنا چھوڑ دے، تو عقل غیر فعال ہو جاتی۔ جیسے ہی عقل غیر فعال ہوتی ہے، ان ایکٹیو ہوتی ہے، جو کیفیت انسان کے وجود میں ایجاد ہوتی ہے اسے جہل کہتے ہیں۔ اب اگر اس جہل کے ساتھ علم یا معلومات اکٹھی ہوں تو اس کا نتیجہ اس ہلاکت اور بربادی کی صورت میں ہوتا ہے کہ جو نہ صرف خود کو برباد کرتا ہے بلکہ اپنے ساتھ ساری انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا جو مرحلہ انسان کو عبودیت میں داخل کرتا ہے اس کا تعلق اسی تفکر سے۔ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم عقل کے مباحث پر، البتہ آج بھی ابھی بھی ان مراحل میں بھی میں عقل کو تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، ورنہ فلسفے میں اور عرفان میں عقل ایک بہت ہی مفصل موضوع ہے، اور عالم عقل کو جب بیان کیا جاتا ہے تو بہت سارے مجردات اور بہت سارے فرشتے یہ عالم عقل سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا فلسفے اور عرفان میں جب فرشتے کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اسے عقل محض کے عنوان سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، یعنی خود فرشتہ اپنا وجود جو رکھتا ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہیں، ایک راہ فہم فرشتگان عقل محض۔ اسی وجہ سے جس طرح سے روایات یہ فرماتی ہیں کہ اول ما خلق اللہ القلم، کہ جس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اسی طرح سے بعض روایات ناظر ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ عقل۔ پھر عقل سے کہا آگے آ، تو عقل آگے آ گئی، اور عقل کو کہا پیچھے جا، تو عقل پیچھے چلی۔ روایت بہت طولانی ہے اور ہمیں ہمارے موضوع سے دور کرے گی، جو میں نے چیز آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ کہ جب علماء اور عرفاء سے پوچھا گیا کہ یہ عقل کا آگے آنا اور پیچھے آنا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد اس اول مخلوق کے مقام تسلیم محض کو بیان کرنا ہے۔ یعنی اب آپ وہ تھوڑا سا دیر کے لیے ایک تصور قائم کریں تو ابھی یہ آگے اور پیچھے ہونا، یہ سارا یہ مادے کے خواص ہے، میٹر کے پراپرٹیز ہیں۔ ابھی جب خدا کے سوا اور مخلوق اول کے سوا کچھ نہیں ہے تو نہ آگے جانا کوئی معنی رکھتا ہے، نہ پیچھے آنا کوئی معنی رکھتا ہے۔ لہذا عقل کا اقبال و ادبار، عقل کا یہ آگے اور پیچھے آنا خدا کے حکم سے، یہ بنیادی طور پر ظہور دینا ہے اس مطلب کو کہ جسے اللہ نے عقل کی حیثیت سے خلق کیا ہے وہ تسلیم محض۔ جہاں یہ تسلیم محض حاصل ہو جائے وہی عبودیت کی آخری اور افضل ترین منزل ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، جس وقت ہم پیغمبر کے لیے رسالت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم گواہی کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پہلے عبودیت کی گواہی دیتے ہیں، پھر رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ کائنات میں منزل عبودیت پر اگر کوئی اپنے کمال کے ساتھ فائز ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اب جس طرح سے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ اول ما خلق نور ہی ہے اور نور محمد و آل محمد علیہ السلام ہی ہے، لیکن جب اس پیرائے میں ذکر کیا گیا
تو مراد یہ ہے، یعنی یہ اول کہہ کر بتانا مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ صفات یا وہ ملاحظات اس اول مخلوق میں جو رکھے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے کہ کائنات میں علم الہی کا افاضہ جاری ہو سکے، یہی نور اس کیفیت میں کیا کہلائے گا؟ قلم۔ اور جہاں پروردگار کی اطاعت اور عبادت کا فیضان جاری ہوگا یا عقل کا فیضان جاری ہوگا، اس اعتبار سے یہی نور عقل اول یا عقل مطلق ہے۔ اب اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں کہیں پر کوئی ان ذوات مقدسات سے متصل ہو جاتا ہے، جو ان سے ارتباط میں آ جاتا ہے، تو چونکہ یہ عقل مطلق ہیں، لہٰذا ان سے ارتباط کا نتیجہ انسان میں عقل کی ترقی کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ اب جب عقل کی صورت میں کہ عقل ترقی کرتی ہے، انسان کے اندر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اسی عقل کے ذریعے سے انسان وہ کمالات حاصل کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت سے ہدف میں رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہ جو انسان نے عبادت کرنی ہے، اس عبادت سے مراد افعال عبادی نہیں ہیں۔ عام طور پر جب یہ آیت ہماری نظر سے گزرتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خلق ہی اللہ نے عبادت کے لیے کیا ہے، تو شاید اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ہر وقت نماز پڑھتے رہیں، ہر وقت روزہ رکھیں۔ نہیں عزیزان من، یہ افعال عبادی ہیں، فعل عبادت ہے، یعنی اللہ نے کچھ عبادات کو جن افعال کے ذریعے سے چاہا ہے وہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات ہیں۔ لیکن خود نماز کے اندر اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان کی فکر کہیں اور ہو، انسان کی نماز پڑھتے ہوئے نیت کہیں اور ہو، تو بظاہر تو وہ سجدہ کر رہا ہے لیکن عین اس عالم میں عبادت سے خارج ہے۔ لہذا کیوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ویل للمصلین، تباہی ہو ایسے نماز گزاروں کے اوپر۔ کون؟ الذین ہم یراؤن، کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ سجدہ، اگر ہم یہ کہیں کہ ہدف ہی یہ ہے، نماز ہی تو ہدف ہے، تو اگر نماز ہدف ہے تو پھر اللہ نمازی کے اوپر تباہی کیوں بھیج رہا ہے؟ تو یہ عام ہر نمازی نہیں، کون سا نمازی ہے؟ الذین ہم یراؤن، جو دکھاوا کر رہا ہے، جو ریاکاری کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر میری نماز میں ریاکاری کا معنی کیا ہے؟ میں نے اپنی نیت کو خدا سے ہٹا کر غیر خدا کی طرف پھیر دیا۔ اب جیسے ہی میں نے اپنی نیت کو غیر خدا کی طرف پھیرا ہے، جو سجدہ کر رہا ہوں وہ عین شرک بن جاتا ہے۔ لہذا یہ افعال عبادی ہیں۔ خود نماز عبادت کیسے بنے گی؟ میری نیت کے ذریعے سے، میری فکر کے ذریعے سے۔ لہذا یہ فکر انسان ہے، اگر انسان کی فکر الہی ہو جائے تو پھر اس کا ہر عمل خود بخود عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جنود عقل و جنود جہل، عقل کے لشکر اور جہل کے لشکر، ان کی جو اصل لڑائی کا میدان ہے وہ فکر انسان ہے۔ لہذا انبیاء کا کام بنیادی طور پر اسی مرحلہ تفکر کو بیدار کرنا ہے۔ اگر معصوم اور اس کے مقابلے پر آئے ہوئے افراد کسی بھی مرحلے میں اپنے تفکر کو بیدار کر لیں تو جیسے ہی یہ فکر بیدار ہوتی ہے، معصوم کا کام کیا ہے؟ انسان کو جہل کے مرحلے سے نکال کر عقل کے مراحل میں آگے بڑھا دینا۔ اب یہ ایگزیکٹلی وہی کیفیت ہے کہ جو جادوگر حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے آئے ہیں، یہ تو بنیادی طور پر اوپوننٹ ہیں، یہ تو اپوزٹ ہیں، یہ اپوزیشن ہے، یہ دشمن ہیں حضرت موسیٰ کے۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ کہ دست مبارک سے معجزہ ظہور کرتا ہے تو اب جادوگر صرف یہ بات جانتے ہیں کہ جو موسیٰ نے کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، جو موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے۔
یہ بات سمجھتے ہی انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے پیچھے کوئی ایسی قدرت موجود ہے۔ ابھی تو انہوں نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، ہماری اصطلاح میں یہ تو حضرت موسیٰ کے بدترین دشمن ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی معجزے کو دیکھا، ایک لحظے کا تفکر ہے کہ جیسے ہی یہ تفکر فعال ہوا، یہی جادوگر جو موسیٰ کو شکست دینے آئے تھے عین اس مرحلے میں فرعون کی شکست کا باعث بنے ہیں۔ لہٰذا میدان حق و باطل میں بعض اوقات کامیابی کا ٹریگر پوائنٹ اسی تفکر کا بیدار ہونا ہے۔ یہ تفکر کہیں بیدار ہو جائے انسان کو، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہی وہ مرحلہ ہے کہ اگر حر میں یہ تفکر کا مرحلہ بیدار ہو جائے، اسے لعنت اللہ کی فہرست سے نکال کر علیہ السلام تک۔ لہذا معصومین کا اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ اس تفکر کو، اس فکر کی کیفیت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کا اہم ترین کام ہے اسی فکر اور تفکر کو، اسی سوچنے سمجھنے کی قوت کو انیکٹیویٹ کرنا۔ بہت آسان کام ہے۔ جیسے ہی آپ تفکر اور سوچنے کو انیکٹیو کریں گے، عقل سے رابطہ انسان کا خود بخود منقطع ہو جائے گا۔ اب وہ تعلیم حاصل تو کر رہا ہوگا، لیکن وہ اسے خدا کی طرف لے جانے کی بجائے خدا سے دور لے جانا شروع کر دے گا۔ لہذا پھر انسان بہت ساری ایسی، یہ بعض اوقات واقعاً مقام تعجب ہوتا ہے بعض مقامات پر، لیکن غور کیجیے گا شیطان کرنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا شیطان کرنا چاہتا ہے انسان کی عقل کو معطل کر دے۔ لہٰذا جتنے بھی، کیوں اللہ تبارک و تعالی لہو و لعب کو پسند نہیں کرتا، بیکار اور بیہودہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جیسے ہی انسان لہو و لعب میں مبتلا ہوتا ہے، جو سب سے خطرناک ایفیکٹ ہوتا ہے وہ انسان کی تفکر اور فکر کا انیکٹیو ہونا ہے۔ لہذا جیسے ہی یہ فکر اور تفکر انیکٹیو ہوتا ہے اور انسان میں جہل کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بہت سارے مقامات رکھنے کے باوجود بھی، تقرب کے مراحل میں بہت آگے جانے کے باوجود بھی، اگر کسی ایک جگہ پر بھی عقل انیکٹیو ہو، سارے کا سارا علم، سارے کے سارے مقامات آٹومیٹیکلی جہل کے اختیار میں آتے ہیں، اور وہی انسان اسی مرحلے پہ دشمن خدا میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں یہ اتنی بہت ساری باتیں آپ کو نہیں پتا میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں، لیکن اگر یہ مراحل آپ کو سمجھ میں آ جائیں، تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں وہ ذات جو 6000 سال مسلسل عبادت کرتی رہی ہے، اور حضرت امیر فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں پتا کہ یہ 6000 سال دنیا کے 6000 سال ہیں یا آخرت کے 6000 سال۔ یعنی شیطان 6000 سال عبادت کر رہا ہے، اور حضرت امیر فرما رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں معلوم۔ یہ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں نہیں معلوم؟ یعنی مجھے اور آپ کو مزید ہلا رہے ہیں کہ اگر یہ 6000 سال آخرت کے 6000 سال ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر۔ اب باقی کیلکولیشن گھر جا کے کر لینا، زیرو گننے میں بھی ٹائم لگے گا انشاءاللہ۔ اتنی عبادت کرنے والا یہ شیطان، اب سوچیں کہ اس کی عبادت کیوں اثر انداز نہیں ہو رہی؟ کیا مقامات ہے؟ کیا عبادت کا اثر نہیں ہے؟ اگر عبادت کے آثار نہیں ہوتے تو فرشتوں کی صف میں جن کو جگہ ملنے کا کوئی معنی، لہذا جن ہونے کی کے باوجود فرشتوں کی صف میں، پھر فرشتوں کے درمیان میں بھی بلندی موجود ہے۔ لیکن اب مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک جگہ پر آ کر امتحان لے رہا ہے، اور ایک ذرا سا تعصب عقل کو جہاں معطل کر رہا ہے، شیطان کے اندر خدا کی نسبت بدگمانی ایجاد ہو رہی ہے۔ اب اس بدگمانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ مثلا تم تھوڑی دیر سوچ لیتے کہ بھئی اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے سجدہ کر لو، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں کر لوں۔
یہ اتنے مقامات بھی تو مجھے خدا ہی نے دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا مجھ سے سجدہ چاہے بھی اور مجھے اس کی جزا نہ دے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے خدا سے حسن ظن ایجاد کرنا ہے، یہ حسن ظن ایجاد کیوں نہیں ہو رہا؟ کچھ دیر کے لیے خواہش نفس کا عقل پر حاوی ہونا جہل کی صورت اختیار کراتا ہے، اور جیسے ہی جہل اختیار ہو سارے کا سارا علم بجائے خدا کی طرف لے جانے کے خدا سے دور لے جاتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے یاد رکھیے گا، میں تھوڑا سا آپ کو ذرا خطرناک وادی میں اتار دوں۔ مرحلہ یہ ہے کہ جو مراتب کے اعتبار سے واقف نہیں ہے، دور ہے، نہیں جانتا، ممکن ہے کہ اس کا ایک لمحے کا تفکر اسے علیہ السلام پر پہنچا دے، لیکن جو واقف ہے، جو جانتا ہے، جسے معلوم ہے، اس کی ایک لمحے کی غفلت اسے شیطان بنا دے۔ تاریخ ہے نہیں ہے، کتنے مقامات میں نے آپ کو گنوا دیے کہ جو امام حسین کو نہیں جانتا تھا لیکن آخری مرحلے میں تفکر علیہ السلام تک لے آیا۔ جادوگر دشمن ہیں حضرت موسیٰ کے، لیکن ایک مرحلے کا، ایک لمحے کا تفکر اصحاب موسیٰ میں اس مقام پر کہ ان کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سجدے میں گرا کر کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، یہ گواہی ہے قرآن۔ اور اس کے مقابلے پر صرف شیطان نہیں ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، میرا عنوان نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر کے تیزی سے آگے بڑھا۔ بلعام باؤر تاریخ میں بہت بڑا کردار ہے، زبیر ابن عوام تاریخ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ کون ہے زبیر بن عوام؟ رشتے میں پھپھا لگتے ہیں پیغمبر کے اور حضرت امیر۔ کون ہے زبیر؟ جو ابتدا میں ایمان لایا۔ کون ہے زبیر؟ جو ہمیشہ بظاہر مدافع ہیں پیغمبر کے۔ کون ہے زبیر؟ جو ہجرت کر کے آئے۔ کون ہے زبیر؟ جو ساری جنگوں میں آگے آگے نظر آ رہا ہے۔ حتی بعض روایات کے مطابق کون ہے زبیر؟ جب حضرت امیر نے اپنی خلافت اور اپنی امامت کے لیے گواہ مانگے کہ کل آ جائیں سر منڈا کر مسجد میں، تو جن 4 لوگوں کے نام تاریخ نے لکھے ہیں، بعض تواریخ نے ان میں سے ایک نام زبیر بن عوام، لیکن یہی زبیر جمل میں حضرت امیر کے سامنے کھڑا ہے۔ تاریخ ہے نا، ہم یہ سارے چیپٹر اپنے لیے کلوز کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے ساتھ اللہ کا کوئی خاص کانٹریکٹ ہے؟ اگر کسی کے پاس کانٹریکٹ ہے تو وہ مطمئن رہے۔ لہذا عزیزان من، مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے اگر ہم اہل بیت سے واقف ہیں، اگر ہم قرآن سے، خدا سے، رسول سے واقف ہیں، تو ہمارے لیے یہ مقام زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے تفکر کے مرحلے کو بیدار رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ایک لمحے کی غفلت ہمیں یہاں سے۔ لہذا تفکر کو بیدار رکھنا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے کہ وہ اسی تفکر کو انیکٹیو کر دے۔ لہذا آج شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو فکر کو معطل کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا لہو و لعب ہے۔ دیکھیں، ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہوں گے۔ یقیناً ٹیکنالوجی اور اس کا حصول، اس کو سمجھنا، پڑھنا، آگے بڑھنا، یہ شایان شان ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے۔ لیکن مرحلہ جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ آج مثلا یہی ڈیجیٹل ڈیوائسز، ان کا کتنا فیصد استعمال پروڈکٹیو ہے، کتنا نان پروڈکٹیو ہے؟ کبھی اپنے موبائلز وغیرہ میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ویکلی رپورٹ دے گا آپ کو، جو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے پورے ہفتے کون سا ایپلیکیشن، کون سی چیز کتنی استعمال کی۔ ہر ہفتے دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا کریں، خود پتہ لگ جائے گا۔ اب یہ جو
ٹک ٹاک ہے، یہ انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے اوپر دیکھیے پھر سے اس تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری مراد یہاں پر ہرگز نہ پروڈکٹیو یوز ہے نہ پروڈکٹیو یوز کرنے والے لوگ ہیں، ان سے میں مخاطب نہیں ہوں۔ میرا مخاطب اس وقت خاص طور پر وہ لوگ ہیں کہ جن کا سوشل میڈیا کا استعمال نان پروڈکٹیو ہے، لہو و لعب ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا انسان کی زندگی میں کوئی فائدہ، کوئی اس کے اندر کمال پیدا کرنا، کوئی اس کے اندر فہم پیدا کرنا۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لہو و لعب میں رہیں تاکہ اس ذریعے سے ہماری عقل اور ہمارا تفکر غیر فعال رہے۔ لہذا میں بارہا اس بات کو مثال کے طور پہ دے چکا ہوں کہ اب اگر آج کے دور میں بھی سید الشہداء کی قوت اور معجزے کو دیکھنا ہے تو فرش اعضا پر آ کر دیکھ لو کہ وہ بچے، وہ لوگ جو آدھا گھنٹہ 15 منٹ بغیر موبائل کے نہیں گزار سکتے، وہ سب کو چھوڑ کر فرش اعضا پر کئی گھنٹے تک بیٹھتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر سید الشہداء کی محبت آپ کو اس فرش پر لے آئی ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب اگر ہم واقعاً خاتم سید الشہداء ہیں تو حسین کی اس محنت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کم از کم ہمارے جانب سے کچھ پیغام ایسا جائے کہ ہماری نئی نسل تفکر لے کر جائے، سوچ اور فکر کو لے کر جائے۔ لہٰذا غور کیجئے گا، اگر تفکر فعال ہے تو سوال پیدا ہونا چاہیے، لہٰذا سوال کا راستہ نہ روکیں۔ اور میں اس بات کو بارہا چیلنج کے طور پر بیان کر چکا ہوں، آج بھی بیان کروں گا اور کرتا رہوں گا کہ الحمدللہ مکتب اہل بیت اطہار اور اس کے علماء انشاءاللہ اگر سیکھنے والا ہوگا تو اس کے لیے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ مشکل کہاں پر آتی ہے؟ مشکل وہاں پر آتی ہے کہ جب علم استعمال ہونے لگے خدا دشمنی میں، کہ جو اس وقت کا موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا، اس لیے آپ تیزی کے ساتھ گزروں گا کہ قرآن پیغمبر کا علمی معجزہ ہے۔ ہر دور کے اعتبار سے جس مرحلہ علم میں انسان داخل ہوتا گیا، قرآن اس مقابلے پر اپنے اعجاز کو ظاہر کرتا رہا، لیکن یہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کا حقیقی علمی اعجاز اس وقت ظاہر ہوگا جب انسان اسی علم کو خدا دشمنی کے لیے استعمال کر رہا ہوگا۔ اصل اعجاز علمی، جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں اگر جادوگری اپنے کمال پر پہنچی اور جادوگری کے ذریعے سے لوگوں کو خدا سے دور کیا جا رہا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو ان کے مقابل۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں اگر طبابت کے ذریعے سے لوگوں کو کسی اور راستے پر ڈالا جا رہا تھا تو ان کو جو معجزہ دیا اس کے مطابق۔ اس اعتبار سے میں اور آپ جس زمانے میں ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر علم کو استعمال کیا جا رہا ہے، کس لیے؟ خدا دوری، خدا دشمنی۔ لہذا جب تک ہم تفکر کے ساتھ وارد نہیں ہوں گے، سوچنے سمجھنے اینالیٹیکل اور کرٹیکل اپروچ کے ساتھ وارد نہیں ہوں گے، تب تک اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں شیطان اور اس کا لشکر اغوا کر لے۔ لہذا اس پورے مرحلے میں کہیں پر بھی اگر آپ نے اپنی عقل کو ذرا سی دیر کے لیے بھی، بعض اوقات خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، بہت دیر تک وہ بحث کرتے رہے مجھ سے اس بات پر کہ جی ہم نے سائنٹیفک، ہم نے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ذریعے سے اور بہت سارے فزکس کے قوانین کے ذریعے سے ہم نے یہ بات پتہ لگا لی ہے کہ کائنات کیسے خلق ہوئی، اور اس کی تھیوریز موجود ہیں اور اس پر کام بہت لمبی چوڑی بڑی دیر تک میں ان سے بات کرتا رہا۔ میں نے کہا مجھے صرف ایک بات بتائیے، زمین پر آپ کے سامنے موجود بہت ساری مسٹریز آپ ابھی تک حل نہیں کر سکتے، وہ آپ کے قابو میں بھی ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، آپ پوری طرح سے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کے لیے مسٹری بنے ہوئے ہیں۔ اب مجھے آپ صرف یہ چھوٹا سا ایک فارمولا سمجھا دیں کہ جو چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کی ٹوٹل آبزرویشن کے انڈر ہے، آپ اپنے میتھمیٹیکل فارمولے کے ذریعے سے اپنی
فزکس کے قوانین کے ذریعے سے اس چھوٹی سی محدود سی چیز کی خلقت اور کنسٹرکشن کے بارے میں تو آج تک نہیں بتا سکے یہ کیسے ہوا. کہنے کیا چیز ہے؟ میں نے کہا پیرامڈز ہیں، مصر کے اہرام ہیں. ابھی تک اتنی سائنٹیفک ترقی کے باوجود بھی ابھی تک کسی کو ایگزیکٹلی 100% یہ نہیں پتا کہ اہرام مصر کیسے بنائے گئے. مسٹری ہے یا نہیں مسٹری؟ آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ کے پاس کوئی اس وقت ابھی تک ایگزیکٹلی کسی کو نہیں پتا کہ اہرام مصر کی کنسٹرکشن کیسے. کیوں؟ اس لیے کہ مصر میں یہ پیرامڈز جہاں پر بنے ہوئے ہیں اس سے نزدیک ترین جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے. اور اہرام مصر میں جو تقریباً سب سے چھوٹا اور ہلکا پتھر لگا ہوا ہے وہ تقریباً 60 ٹن کا ہے. اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں جو کم ترین مدت بیان ہوئی ہے وہ 5000 سال ہیں. ایٹ لیسٹ 5000 ایئرز پہلے کنسٹرکٹ ہوا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ 5000 سال پہلے جو پاسبل ٹیکنالوجی آپ سوچ سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ پتھر وہاں سے یہاں لائے نہیں جا سکتے چہ برسد آپ اہرام مصر بنا. ان پتھروں کو لانا ایک الگ کہانی ہے. اتنی بڑی تعداد میں ان پتھروں کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ کاٹنا یہ الگ داستان. کاٹ کر لانے کے بعد اتنی پرفیکشن سے لگا دینا یہ الگ داستان. اور ان ساری داستانوں کے بعد ان بلڈنگز کا میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور جیومیٹرک کے مطابق اتنا پرفیکٹ بنے ہوئے ہونا کہ کم از کم 5000 سال بھی آپ کنسیڈر کر لیں تو کوئی طوفان اور کوئی زلزلہ ان کو خراب نہیں کر سکا. اب اتنی ٹیکنالوجی کے بعد انسان سے اگر آج یہ کہا جائے کہ آپ اتنے پیرامڈز یا اس جیسی کتنی کنسٹرکشنز کر سکتے ہیں یہ الگ بحث. لیکن اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، دیکھیے غور کیجیے گا. اسی لیے قرآن بار بار اس طرح کے مقابلے اس طرح کی کیفیت کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے. لہذا قرآن کہتا ہے یہ جو تم خلقت کے مراحل کو چیلنج کرنے کی سوچ رہے ہو، اگر واقعاً تمہارے اندر کچھ صلاحیت ہے تو ایک چھوٹی سی مکھی بنا کر دکھا دو. کیوں چیلنج کیا ہے قرآن نے؟ بھائی ہوتا تو اگر قرآن یہ کہتا کہ تم بھی کوئی ستارہ بنا دو، کوئی سیارہ بنا دو یا کوئی کہکشاں بنا دو، بہت بڑی چیز نہیں. ایک بہت ہی کامنلی اور بہت ہی عام طور پر پائی جانے والی چیز قرآن کہہ رہا اگر ہو اتنے تو ایک مکھی بنا. اب اس مکھی سے ایگزیکٹلی بہت ساری مرادیں ہو سکتی ہیں. آیا اس سے مراد کوئی ایسی چیز کہ جو اڑ کر جائے اور کہیں سے آ جائے؟ نہیں. جو اصل چیز مورد نظر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پر مراد چھوٹی، یعنی یہاں پر مکھی کو چھوٹے سے مراد لیا گیا، کوئی چھوٹا سا ہی جاندار خلق کر کے دکھا دو. لہذا خلقت کے مراحل میں جس چیز کو انسان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا وہ مرحلہ کیا ہے؟ بے جان کے اندر جان کو ڈالنا، مادے اور روح میں اتصال ایجاد کرنا. یہ وہ جگہ ہے کہ جسے نہ انسان آج تک حاصل کر سکا اور نہ آئندہ کبھی حاصل کر سکے گا. لہذا اب قرآن اس ٹیکنیک کو کیوں استعمال کرتا ہے؟ بار بار ہم سے کہتا ہے کہ تم اپنے اطراف میں آیات کو دیکھو اور غور کرو کہ خدا کے علاوہ ہے کوئی ان کو بنانے والا. لہذا بحث کہاں پر ہوتی ہے؟ بحث یہ ہوتی ہے کہ اب جب میں نے ان سے یہ ساری بحث کی مجھ سے کہنے لگے کہ یہ کوئی کمپیریزن ضروری تھوڑی ہے. میں نے کہا اس سے آگے آپ سے بحث نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ایک بہت واضح سی بات ہے. آپ جن سائنسدانوں کے لیے اس بات کا ادعا کر رہے ہیں کہ انہوں نے کائنات کی خلقت کا راز نکال لیا ہے، آپ نے ابھی کائنات میں دیکھا کیا ہے؟
اب پہنچے کہاں ہیں؟ آپ نے ابھی کائنات میں جاری قوانین میں سے کتنوں کو دریافت کیا ہے؟ کیا معلومات ہے آپ کی کائنات کے بارے میں؟ کیا معلومات ہے ہماری؟ اگر کائنات کے اسپین کو جو ابھی تک آپ نے فرض کرے کہ ریڈیو ایکٹیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے بھی اگر دریافت کر لی ہے، تو ابھی آپ نے صرف یہ دریافت کیا ہے کہ اتنی ہے، اس سے آگے کتنی ہے یہ بھی آپ کو بھی، اب اس سب میں کیا ہے یہ ابھی تک آپ کو نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بضد ہیں اس بات پر کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا آپ بضد ہیں کہ نہیں یہ مانو۔ تو وہ ایک لطیفہ مجھے یہاں پر یاد آ گیا، گرچہ شاید مناسب نہیں ہے لیکن شاید میں اس سے بہتر بات کو سمجھا نہیں سکتا، لہذا مراد احتیاط کرنی پڑتی ہے بعض چیزوں۔ کسی بادشاہ کے دور میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ جی میرا گدھا بہت کرامتی گدھا ہے، آپ نے بعض نے سنا ہوا بھی، میرا گدھا بہت ہی با کرامت گدھا ہے۔ بھئی کیا کرامت ہے؟ کہ جو اس پہ سواری کرتا ہے اسے مدینہ منورہ کی زیارت، اسے مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ اب یہ بات پھیلی، بادشاہ صاحب کو پتہ لگی، اور بادشاہ صاحب بہت مومن مسلمان آدمی فوراً غصے میں آ گئے، بلا لیا اس کو، ہاں بھئی کہ تم کیا لوگوں کو درمیان میں کہتے پھر رہے ہو، کیا چیز ہے؟ اگر ثابت نہ کر سکے تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثابت بھی ہو جائے گا، اور آپ خود دیکھیے گا، خود آزمائیے گا، ہاں ہم آزمائیں گے، اور نہیں ہوا تو گردن اڑا دیں گے۔ جب بادشاہ سلامت بیٹھنے لگے تو اس نے کہا ایک منٹ، کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت ایک چھوٹی سی عرض ہے، وہ کر دوں، اس کے بعد آپ ٹرائی کر لیجئے گا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت بس مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نسل حرام سے ہو، کوئی اگر حرام زادہ ہو اور وہ اگر بیٹھے تو اسے دکھائی نہیں دیتا۔ اب بادشاہ سلامت آزمانا بھی ہے، اور اب یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اگر نظر نہیں آیا تو بادشاہ سلامت بیٹھے گدھے پر، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے سبحان اللہ، کیا نظارے ہیں۔ عزیزان من یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، جہاں جہل حاکم ہو وہاں پر ایسی کرامات ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سائنس کے گدھے پر شیطان کے لشکر، شیطان کے سپاہی ہمیں اور آپ کو سوار کروا کے اس وقت ہم اور آپ کو مدینہ کی زیارت، معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں لیکن بعض جگہوں پر مسائل اس نوعیت کے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ نے سائنس کو یا اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو اگر بغیر انالیٹک اور کرٹیکل اپروچ کے بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا تو وہ گدھا بن جاتا ہے جو باکرامتی ہو جاتا ہے۔ لہذا عزیزان من، جنگ بنیادی طور پر کہاں ہے؟ جنگ ہے مرحلہ تفکر پہ۔ لہذا اہل بیت اطہار اب جو خدا کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو مراد بنیادی طور پر یہ ہے جب تک تم اپنے اندر فکر اور تفکر کے مرحلے کو بیدار نہیں کرو گے تب تک تمہاری عقل بیدار نہیں ہوگی۔ اب اس تفکر کے لیے میں نے عرض کیا جیسے ہی یہ بیدار ہوتا ہے اصلاً پہلی نشانی اور علامت انسان کے اندر علم کی تشنگی کی صورت میں ایجاد ہوتی ہے، اور جیسے ہی علم کی تشنگی ایجاد ہوتی ہے انسان کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب چونکہ انسان کے اندر سوال پیدا ہونا اس کے اندر فکر کے فعال ہونے کی، اور فکر کا فعال ہونا اس کے عقل کے فعال ہونے کی علامت، اور عقل کا فعال ہونا یعنی اس کا معصوم سے ارتباط ہو جانا، اگر میں منزل آپ تک پہنچا سکا۔ لہذا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے فکر کو فعال کرو، عقل فعال ہوگی،
عقل کہیں پر بھی فعال ہو جائے. لہذا یاد رکھیے گا، کوئی شخص معصوم کی بغل میں بیٹھا ہو لیکن اگر ظرف جہل رکھتا ہو، ساری زندگی بھی اگر بیٹھا رہے جاہل ہی اٹھ کر جاتا ہے، لیکن کوئی اگر عقل کو اپنی فعال رکھا ہو، چاہے اس نے معصوم کو نہ بھی دیکھا ہو، اس کی عقل مرتبط ہوتی ہے معصوم سے، لہذا اس کے وجود سے وہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تاریخ ہے. اویس قرنی کون ہے؟ ایک ایسی فعال عقل ہے کہ جو آج تک پیغمبر کے پاس آئی نہیں ہے، لیکن یہ پورا واقعہ یہ بتا رہا ہے تم نبی سے دور رہو، لیکن تمہاری عقل اگر فعال ہوگی تو تم خود بخود معصوم سے مرتبط ہو جاؤ گے. اب یہ فاصلہ بتا کر پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سے وصل ہونے کے لیے نہ زمان کی کوئی شرط ہے، نہ مکان کی کوئی شرط ہے. تو خود غیبت کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ معصوم خود کو غائب کر کے چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو فعال کریں، ہماری عقل فعال ہو جائے، معصوم جہاں ہوگا خود بخود کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. اگر میں آپ کو اس مقام تک لے آؤں میری محنتیں حل ہو جائیں گی. عزیزوں، کیوں کہا گیا کہ انتظار الفرج هو الفرج؟ معصوم کے فرج کا انتظار کرنا ہی فرج ہے. کیوں کہا گیا؟ یہاں پر انتظار سے مراد ان ایکٹیو انتظار نہیں ہے، یہاں پر انتظار سے مراد ایکٹیو انتظار ہے. اب اگر منتظر ایکٹیو ہو جائے تو اب اصل جس چیز کو ایکٹیو کرنا ہے وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہے، جس چیز کو ایکٹیو کرنا ہے وہ فکر ہے. تم نے اپنے فکر کو ایکٹیو کر لیا، اس منزل پر پہنچانا ہے اپنی فکر کو. لہٰذا سوال اپنے اندر، لہٰذا چونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان نے یہ سفر طے کرنا ہے، لہٰذا اللہ چاہتا تھا کہ انسان کے بعد کم از کم ایک مرتبہ یہ جملہ اس کے کانوں میں رہے کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو منبر پر بیٹھ کر یہ کہے سلونی سلونی. لہذا یہ سلونی کا جملہ زمان و مکان پر محیط ہو کر ہر علی شناس کو صرف یہ پیغام بتا رہا ہے، اگر تمہارے پاس سوال ہوگا تو جواب دینے والا خود تم تک چل کر آئے گا. سوال پیدا کریں اپنے لیے، سوال پیدا کریں. ساری کے ساری مشکل جو پیدا ہو رہی ہے وہ کہاں ہے؟ ہم سوال پیدا نہیں کر رہے. اب مشکل کیا ہوتا ہے غور کیجئے گا. جس طرح سے میں اس دفعہ بہت معذرت کے ساتھ ڈاکٹروں کو زیادہ چھیڑ رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب سامنے بھی بیٹھے ہیں بہت سارے ماشاءاللہ، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا. محمد انسان کا بدن اپنی حیات کے مرحلوں میں اپنی رشد اور ترقی کے اعتبار سے اپنے لیے غذا کو طلب کرتا ہے. لہذا جتنا انسان کے بدن میں رشد اور تکامل کا مرحلہ شدید ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بدن خود بخود غذا کو طلب کرتا ہے. چونکہ بچوں میں رشد اور تکامل سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے، لہذا بچوں کا میٹابولزم سب سے زیادہ، اگر وہ غلطی کر دوں تو بتا دیجیے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بچے، نوجوان، اور اچھا ان میں بھی پھر جتنے ایکٹیو ہوں گے بدنی طور پر فزیکل اعتبار سے، جتنا ایکٹیو بچہ ہوگا اتنا ہی کھانا زیادہ اور بار بار طلب. اور بعض اوقات ہمارے ہم مائیں بعض بچوں کی ایکٹیویٹیز اور کھانے کی وجہ سے تھوڑا سا تنگ ہو جاتی ہیں. ابھی تو دیا تھا، ابھی تو کھا کر گیا، کتنا کھائے گا؟ خدا کے لیے یہ نہیں کیا کرے، اس لیے کہ یہ اس کے رشد و نمو کا زمانہ ہے.
اس کا صحت مند جسم قابلیت پیدا کرے گا صحت مند عقل کے لیے. اس لیے کہ روایت معصوم ہے العقل السالم فی جسم السالم، جتنا بدن سالم ہوگا اتنی عقل سالم ہوگا. لہذا اب یہاں پر بھی اپنے نوجوان ساتھیوں کو ایک تحفہ اور دیتا چلو، کیونکہ یاد رکھیے گا شیطان اور اس کا جنود ان چیزوں کو ہم سے زیادہ سیریس لیتا ہے، ہم نہیں لیتے. معصوم فرما گئے العقل السالم فی جسم السالم، تو کتنے لوگ اپنے جسم کو سالم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے مقابلے پر جب انہیں پتہ لگ گیا کہ پیغمبر نے معصوم نے بتا دیا کہ العقل السالم فی الجسم السالم، تو عقل سالم کو روکنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ جسم کو خراب کر دیں. جب جسم خراب ہوگا عقل آٹومیٹیکلی خراب ہوگی. تو اب جسم کو خراب کرنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ جتنی بھی جنک فوڈ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آپ کے جسم کو غیر سالم قرار دینا. باقی ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے کہ یہ جنک فوڈ کھانے کے نتائج کیا نکلتے. لہذا ماؤں کو کیا چاہیے کہ ان بچوں کو سالم غذا دیں. عام طور پر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، میں تیزی سے نکلوں گا، خاص طور پر اسکول گوئنگ بچوں میں یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ جتنا انسان کا برین یوز ہوتا ہے، برین آپ کے اندر جو سب سے بیسٹ آپ کے نیوٹرینٹس ہیں وہ برین یوٹیلائز کرتا ہے. لہٰذا کچھ دیر کی عقلی کیفیت عقل زیادہ استعمال ہو جائے تو طبیعتاً فطرتاً انسان کو بھوک لگتی ہے. اور مجھے نہیں پتا لیکن سید الشہداء شاید یہی سوچ کر انتظام کر گئے کہ فرش عزا پر عقل زیادہ استعمال ہوگی تو ایسا نہ ہو. اللہم صلی اللہ علیہ. لیکن ایک جملہ اور ساتھ ساتھ کہتا چلوں اگر آپ کی سماعتوں پہ ناگوار نہ گزرے، اس سارے سلسلے کو حسینی تربیت گاہ بنائیں. اپنی عزاداری کو حسینی تربیت گاہ بنائیں. مجھے نہیں پتا یہ لوٹ مار والا کلچر نیاز میں کہاں سے آیا ہے، لیکن یہ حسینی کلچر نہیں. سید الشہداء کی سب سے اہم ترین تعلیم میں نے عرض کیا دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا ہنر پیدا کرنا. اب اگر کوئی سید الشہداء کے پاس آ کر یہ نہ سیکھے ایک تبرک لینے کے لیے 4 لوگوں کا پاؤں دبا کر اس کو کونی مار کے اور پھر بڑے افتخار سے باہر نکلے کہ میں نے نہیں، حسینی وہ ہونا چاہیے جسے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں اس کے لیے بھوکا رہا ہوں تو وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا. اور نہیں پتا عزیزان من، نہیں پتا بعض اوقات معاملے بڑے عجیب، یہ عشق کی وادیاں ہیں، یہاں بڑے عجیب و غریب باتیں ہوتے ہیں. آپ نے اپنے حصے کا تبرک دیا کسی کو تو ہو سکتا ہے آپ نے پیٹ کی بھوک قربان کی ہو، دینے والا آپ کو روح کی غذا عنایت کرتے. تو کتنا بڑا سودا ہو جائے گا. کچھ روٹیاں دے کر اگر معرفت کا رزق مل جائے تو اس سے بڑا تو سودا کوئی نہیں ہے. لہٰذا اب یہ کلچر، یہ چیزیں اپنے اندر ڈیولپ کریں، پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں. ہمارا قبیلہ لوٹ مار والا تھوڑی ہے. ہمارا قبیلہ تو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے. اسی بات پہ تو ہم افتخار کرتے ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی جگہوں سے لے کر بڑے بڑے پلیٹ فارم تک یہ اپنے اندر حس پیدا کریں. یہی تو جگہ ہے، یہیں سے تو ہم نے اپنے بچوں کو حسینی عشق اور حسینی تربیت دینی ہے. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد آل محمد. لہذا عزیزان من، اب یہ بچے جب اسکول سے آتے ہیں، چونکہ عقل بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، انرجی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. بعض اوقات ہماری مائیں
بچے شدید بھوک کے عالم میں ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے جب بچے آتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بڑے ہیں جن کے بچے اس فیز سے گزر چکے انہیں بھی تقریباً ذہن میں ہوگا، اور یہ بچے اس بات کو فوراً حس کر لیں گے یہ اس اسٹیج سے گزر رہے ہیں. جب بڑی خوفناک قسم کی بھوک لگی ہوتی ہے تو بچہ اگر کھانا تیار نہ ہو تو بیٹھتا نہیں ہے. وہ کبھی فریج کھولے گا، کبھی کچن کی الماریاں کھولے گا، کبھی ڈبوں میں جائے گا. کیوں؟ اس وقت اسے کچھ نہ کچھ چاہیے. اب غور کیجیے گا، جس قدر شدت ہوتی ہے طلب میں، اتنی ہی شدت تلاش میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. یہ علامت ہے نا. اچھا، اب اگر وہ بڑا ہو جاتا ہے، عمر کے اعتبار سے ہم اس حصے میں آتے ہیں تو کئی گھنٹے بھوک بھی نہیں لگتی. ایک وقت آتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان عمر کے اس حصے میں جاتا ہے کہ جہاں روٹی وغیرہ کھانے کا دل ہی، جیسے جیسے بدن ضعیف ہوتا ہے اس کو گروتھ کی جو خواہش ہے. پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیمار کو زبردستی، اور پھر بیماری کی بھی ایک سرحد ہے. بعض اوقات بیچارے کومے میں چلے جاتے ہیں. اب جو کومے میں چلا جاتا ہے وہ منہ سے بھی نہیں کھا سکتا تو اس کو ڈرپ لگائی جاتی ہے. ڈرپ لگا کے اسے زبردستی زندہ رکھا جائے. ایک مرتبہ مر جائے، آپ دنیا کی کوئی بہترین سے بہترین غذا بھی ایک ذرہ اس کے وجود میں اتار نہیں سکتے. ایک قطرہ آپ اس کے وجود میں ایبزارب. بس یاد رکھیے گا، جیسے بدن زندہ ہو تو اس کی علامت بھوک کی صورت میں ظہور کرتی ہے. میں پھر سے معذرت کروں گا ڈاکٹر حضرات سے، لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں حیات کی علامت دو چیزیں جو زندگی کو ڈیفائن کرتی ہیں، وہ دو چیزیں. ان میں سے ایک بھوک ہے، یعنی اگر بدن غذا کو طلب کر رہا ہے تو زندہ ہے. آپ نقلی طور پر دل بھی دھڑکا سکتے ہیں، نقلی طور پر سانس بھی چلا سکتے ہیں، لیکن اگر باڈی ڈیڈ ہو جائے، ایک قطرہ آپ ڈرپ کا اس کی باڈی میں، بدن ایبزارب بھی غذا کو نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتے. لہذا ایک علامت کیا، یعنی جب تک یہ باڈی وہ قطرے لے رہی ہے اس کا مطلب زندگی ہے. ایک علامت کیا ہے؟ دوسری علامت درد ہے. اگر درد ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ زندگی ہے. حسین ان دونوں چیزوں کو عطا کرتا ہے. روح کو بھوک بھی عطا کرتا ہے اور درد بھی عطا کرتا ہے. لہٰذا اگر درد آ جائے انسان کے اندر، تو میں نے مجلس صاحب کی خدمت میں پڑھ دیا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. درد آ جائے، حیوانیت ختم ہو جاتی ہے، انسانیت شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب جیسے بدن اپنی کیفیات کے اعتبار سے طلب کرتا ہے اور سٹیجز ہیں، ایسے ہی انسان کی روح کا مرحلہ ہے. اگر روح زندہ ہو، صحت مند ہو تو خود بخود غذا طلب کرتی ہے. روح کی غذا حق ہے، روح کی غذا علم ہے. اس کی علامت سوال کا ایجاد ہونا ہے. لہذا اب جتنی شدت سے سوال ایجاد ہوگا، روح اتنی بے چین ہوگی، اتنا ہی زیادہ تلاش میں جائے گا. لیکن کچھ روحیں جو بیمار ہو جاتی ہیں، پھر انہیں زبردستی کچھ نہ کچھ کھلایا پلایا. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بیچاری کومے میں چلی گئی. جو کومے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے اسے زبردستی زندہ رکھا جاتا ہے. لیکن اگر کہیں روح ہی مر جائے تو غور کیجئے گا، جیسے وہاں پر اس مرحلے پر آپ جو مرضی زور لگا لیں اسے کچھ کھلا نہیں سکتے. اسی طرح سے اگر روح مر جائے تو آپ اس کو کسی بھی دلیل سے زندہ نہیں کر سکتے. زیادہ غور کیجئے گا. بیمار کومے میں چلا جائے، آخری ترین چیز کیا ہے؟ آپ ڈرپ لگا کر زبردستی اسے غذا بلاخر پہنچا رہے ہیں، لیکن مر جائے تو پھر ڈرپ بھی کام نہیں کرتی. یاد رکھیے گا، اولیاء، انبیاء، معصومین علیہم السلام کے معجزات اور کرامت، ان کا ایک فلسفہ
कोमे में पड़ी हुई रूहों को हक की ग़िज़ा पहुंचाना है। वो रूहें जो दलील व इस्तिदलाल, इल्म, अक़लानियत बेचारी कुछ समझ नहीं सकती, इनके अंदर सलाहियत नहीं होती कि ये अक़ल, बराहीन, दलाइल इनको समझें। अब इनको मौत की सरहद से इस तरफ रखने के लिए मुअजिज़े और करामत का ज़ुहूर किया जाता है। अब इन्हें बेचारों को समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मुअजिज़ा और करामत देखकर कम अज़ कम साहिबाने हक़ की मोहब्बत दिल में रखते हैं। लिहाजा बाज़ औक़ात हमारे बाज़ बच्चों के जहन में, नौजवानों मोमिनीन के जहन में आता है, भाई मौला हमें क्यों नहीं मौजज़ा दिखाते, मौला हमें कोई करामत क्यों नहीं दिखाते। पहले अपने लिए खुद फैसला कर लो। अगर तो तुम्हारी रूह कौमे में पहुंच चुकी है तो फिर इंशाअल्लाह मौला भी तुम्हें कहीं ना कहीं मौजूदा कोई ना कोई करामत दिखा देंगे। लेकिन अगर तुम्हारी रूह जिंदा है तो खुद उसके अंदर तलब और तिश्नगी पैदा होनी चाहिए। अब ये आम तौर पर मैं सेहतमंद हूं लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही तो मुझे फौरन कहेंगे डॉक्टर साहब कि भाई इलाज कराओ। क्यों इलाज कराओ? इसलिए कि अगर मुझे भूख लगना बंद हो जाए तो क्या होगा, मेरी मौत हो जाएगी। और मुझे पता, बाज़ लोगों को मरज हो जाता है, प्यास लगना बंद हो जाती है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कहते हैं भाई थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो और फौरन इलाज कराओ। क्यों? अगर तुम्हें तिश्नगी ना लगने की बीमारी हो गई, कब डिहाइड्रेट होके मर जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे अंदर हक से मुताल्लिक सवाल ईजाद नहीं हो रहा तो भाई फौरन इलाज की जरूरत है, फौरन इलाज की जरूरत है। अब समझ में आया ये फर्श अज़ाए सैयदुश्शुहदा, इसकी कितनी फलसफे हैं। अरे यहां पर आने वाला अगर कोई सवाल ना भी पैदा हो रहा हो, कुछ ना कुछ लेके जरूर जाता है जो जब तक फर्श हुसैन से जुड़ा रहेगा कम अज कम ये फर्श जबरदस्ती कुछ देकर जिंदा जरूर रखेगी। लेकिन अगर रूह, आप गौर कीजिएगा, अगर तिश्नगी ईजाद हो जाए और बढ़ जाए तो फिर इंसान की सेहत की अलामत है। अब रूह सेहतमंद होते होते उस मरहले तकामुल पर जब पहुंचती है कि जहां रूह जवान हो जाए तो बदन का बुढ़ापा मत देखना, उसकी रूह की जवानी को देखना। हो सकता है वो 250 साल का सलेमान हो, लेकिन जब रूह जवान होती है तो हक की तलाश में जगह जगह फिर रहा होता है, उस वक्त तक ढूंढता रहता है जब तक कि हक तक पहुंच नहीं जाता। और जब हक तक पहुंच जाता है तो दरवाज़े सैयदा पर उस वक्त तक बैठा रहता है। लिहाजा ये तारीख की सारी वो जिंदा रूहें हैं कि जिन्हें किसी मोजज़े की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने कभी भी मासूम से मोजज़ा तलब नहीं किया, ये बेचैन फिर रही थी। जैसे बच्चे फ्रिज में घुस रहे हैं इधर उधर, ये भी इसी तरह से कायनात में हर जगह कभी इधर कभी उधर। बस जैसे ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद हुआ इन रूहों को, लेकिन जरूरी ये था कि तूले तारीख में कोई सिलसिला ऐसा जारी किया जाए कि जहां कहीं पर ऐसी जिंदा रूहें हैं जो इल्म और हक की तिश्नगी रखती हैं और अपने लिए इल्म के रिज़्क़ को हासिल करना चाहती हैं, कोई ऐसी जगह हो जो इल्म के रिज़्क़ को जारी करते रहे। तो मेरे मौला ने अपने फर्श अज़ा से, मजालिस अज़ा के जरिए से एक ऐसे सिलसिला रिज़्क़ का ईजाद किया है सिलसिला कि अब जहां कहीं पर भी बेदार रूहें होती हैं, मुहर्रम का इंतजार क्यों करते हो? इसीलिए तो करते हैं कि यहां से हमारे सिर्फ बदन को नहीं, हमारी रूह को ईमान का रिज़्क़ मिलता है। ये कमाल है सैयदुश्शुहदा का। लिहाजा चूंकि हुसैनियत का दर्स है कुर्बानी और ईसार, और इस ईसार और कुर्बानी की मेराज का नाम है ज़ैनब कुबरा। सब कुछ कुर्बान कर दिया ज़ैनब, पूरी करबला हर एक से मुर्तबित है मेरी
لہذا کوئی کربلا میں پیش آنے والی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زینب کبریٰ پر جا کر ختم نہ ہوتی۔ کیوں ہے ام المسائل؟ کبھی معنی کرنا چاہا آپ نے ام المسائل؟ کیوں کہتے ہیں ام المسائل؟ لوگوں نے بہت ساری توجیحات کی۔ ایک توجیح علماء نے یہ کی ہے، اس لیے کہ میری بیوی کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو کسی مصیبت سے جڑی ہوئی نہ ہو۔ لہذا حضرت کی فضیلت ہے کہ زمانے کا امام حضرت کو یہ گواہی دے کہ میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہے، ایک ایسی عالمہ ہے کہ جس کی کوئی معلمہ، بڑی بات ہے، معصوم گواہی دے کہ یہ معلمہ کے بغیر عالمہ ہے۔ علم کی سند معصوم سے کہاں مل رہی ہے؟ کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی ہے کوفہ کا۔ فضیلت ہے لیکن مصیبت کے ساتھ شریکت الحسین ہے۔ کوئی مصیبت حسین کی ایسی نہیں جس میں زینب شریک نہ ہو حسین۔ اکثر فضائل بی بی کے زاہدہ ہے، عابدہ ہے۔ کیسی عابدہ ہے؟ فرمایا کہ حتیٰ کوفہ و شام کی منزلوں میں بھی بی بی نے کوئی نماز قضا نہیں کی حتیٰ نماز شب۔ کمال ہے جناب۔ لیکن ایثار اور قربانی، یہ درس کائنات میں جناب زینب نے عزاداروں کو دیا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نقصان ہو جائے، اپنے نقصان کو نہ رونا، رونا چاہو تو حسین پر رونا۔ لہذا بعض علماء کے نزدیک مدینہ سے اون محمد کو لے کر اس نیت سے چلی ہے کہ اگر میرے بھائی کو ضرورت پڑے، میرے بچے قربان ہو جائیں، میرے بھائی کو کچھ نہ ہو، میرے بھائی کے علی اکبر کو۔ لیکن تمام مقاتل مستند جتنے ہیں سب نے یہ لکھا ہے، اور اس میں یقیناً امام حسین علیہ السلام کی کوئی مصلحت ہے کہ اصحاب سید الشہداء کی شہادت کے بعد جب بنی ہاشم باقی رہ گئے ہیں تو جو پہلا فرد امام نے خدا کی راہ میں قربان کیا وہ اپنا بیٹا علی اکبر علیہ السلام۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے مولا کی مصلحت کیا ہے کہ اولاد میں بنی ہاشم میں پہلا بھی حسین کا بیٹا ہے، آخری بھی حسین کا بیٹا۔ لیکن عزیزو، جب جناب علی اکبر شہید ہوئے ہیں تو بعض روایات انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا کبھی کہ جناب علی اکبر نے پوری کوشش کی تھی کہ خیموں سے نزدیک ترین جگہ تک آ جائیں۔ لہذا علماء کے درمیان میں یہ اختلاف رہا کہ جو بعض مقاتل نے نقل کیا کہ امام حسین سے پہلے زینب اب علی اکبر کی لاش پر موجود تھی، تو بعض نے نقد کیا، انہوں نے کہا کہ بی بی ایسے میدان میں کیسے آ سکتی ہے، تو اس کا جواب بعض نے یوں دیا ہے، اور اس میں بعض اوقات بعض علماء نے، اور میری اپنی تحقیق کے مطابق زیادہ سچائی ہے، کیوں ادھر سے جناب علی اکبر کی کوشش یہ تھی کہ میں خیمے کے جتنا نزدیک پہنچ جاؤں بہتر ہے، اس لیے کہ ابھی صبح تو جب ہر کا بیٹا گرا تھا بابا نے ہر کو یہ کہہ کر جانے نہیں دیا تھا، ہر جواں بیٹے کی لاش پر باپ کا جانا۔
لہذا جناب علی اکبر کی اپنی پوری کوشش یہ تھی کہ میں خیموں تک پہنچ جاؤں، لیکن ساتھ نہیں دیا تقدیر نے۔ جو مقام علی اکبر خیموں کے پاس جگہ ہے، وہاں آ کر میرا مولا جب گھوڑے سے گرا ہے اور آواز دی ہے، تو چونکہ جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں، لہذا جناب زینب کا رد عمل علی اکبر سے زیادہ گویا پیغمبر کے لیے ہے۔ لہذا بعض روایات کے مطابق امام حسین سے پہلے علی اکبر کے لاش پر پہنچے، لیکن جب امام پہنچے کہا بہن چلی جاؤ، واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئی ہے علی اکبر کی شہادت کے بعد سے، تو مجھے نہیں معلوم، لیکن مقاتل لکھتے ہیں خدا جانے کیسی نگاہ سے بچوں کو دیکھ رہی تھی، اور یہ بچے نبوت کے گھرانے کے پروردہ ہیں۔ آنکھ کے اشارے سے سمجھ میں آ گیا ماں یہ کہنا چاہ رہی ہے علی اکبر شہید ہو گیا، تم ابھی تک زندہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم ہے، لہذا مقتل نے یہ لکھا ہے الفاظ، بار بار آ کر امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے ماموں ہمیں اجازت دے دو، ماں ہم سے راضی نہیں ہے، ماموں ہمیں اجازت دے دو، ماں ہم سے راضی نہیں ہے۔ امام متوجہ ہیں اس بات کی طرف، لیکن اپنے بھانجوں سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے بڑے سخت دل کے ساتھ بالآخر شہزادوں کو اجازت دی۔ تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادے تیار ہو کر نکلے ہیں اور ایک دوسرے سے کمر جوڑ کر لڑ رہے ہیں۔ بعض نے یہاں تک لکھا کہ دونوں شہزادے لڑتے ہوئے شط فرات تک پہنچے ہیں، لیکن جیسے ہی فرات تک پہنچے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں شاید یہ پیغام دیا ہوگا کہ ارے ماں کی وصیت یاد رکھنا، جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں پانی نہیں پینا۔ لہذا شہزادے پیاسے ہی لڑتے رہے ہیں، لیکن یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، ان کی رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، ان کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ جب ایک مرتبہ شمر نے دیکھا، آواز لگا کر کہا ارے یہ دونوں کی شجاعت لیے ہوئے ہیں، ایسے ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ ایک بڑے لشکر سے حملہ کروایا گیا، بس پہلی کوشش یہ تھی کہ شہزادوں کو جدا کر دیا جائے۔ جب شہزادے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو حملوں میں بھی کمزوری آ گئی، وہاں بڑی دیر ہو چکی ہے جنگ کرتے ہوئے، پیاس بھی اپنے عروج پر ہے، زخموں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بعض راوی کہتے ہیں پہلے جناب محمد ایک مرتبہ زخمی ہو کر زمین پر گرے، لیکن خدا جانے زینب کی تربیت کیا تھی، بھائی نے آواز نہیں دی، حتیٰ بھائی کو بھی آواز نہیں دی۔ وہاں جناب اون لڑتے رہے، لشکر بڑا ہے لیکن زینب کا بیٹا ہے۔ بعض کہتے ہیں لڑتے لڑتے اون بہت دور تک چلے گئے، اتنی دور پہنچ کر اب جب آخری بار لگا اور گھوڑے سے گرے گئے تو ایک مرتبہ ماموں کو آواز دی ہے، لیکن عزیزو اتنا دور تھے کہ جتنی دیر میں امام پہنچتے اون شہید ہو چکے تھے۔ بس ایک کے جنازے کو عباس نے اٹھایا، ایک کے جنازے کو امام حسین نے اٹھایا۔ جب خیمے کے پاس پہنچے ایک مرتبہ اترے ہیں، ایک کو حسین نے سینے سے لگایا ہوا ہے، ایک کو عباس نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ شہزادوں کے پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ خیموں کے پاس پہنچ کر میرے مولا نے ایک مرتبہ نگاہ کی، ارے صبح سے لے کر اب تک جتنے لاشیں لے کر آیا ہوں، زینب سامنے کھڑی تھی، لیکن اب شہزادے آئے ہیں، لیکن جنازے لینے کے لیے زینب موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا اما فضا، زینب سے کہو شہزادے آئے ہیں۔ جناب زینب فضا دوڑتی ہوئی خیمے میں وارد ہوئی، دیکھا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رو کر کہہ رہی ہے پروردگار زینب کی عزت تیرے ہاتھ، ارے زینب کی
کی قربانی کو قبول کر لینا۔ بس عزادارو ایسا قربان کیا اپنے بچوں کو کہ پھر اپنے بچوں کا پرسہ نہیں لیا۔ راوی کہتے ہیں جب سرہائے شہداء واپس مل رہے تھے، امام سجاد کھڑے ہوئے تھے، ایک ایک بی بی آ کر اپنے اپنے وارث کا سر لے کر جا رہی تھی۔ آخر میں شہزادوں کے سر باقی رہ گئے، کوئی لینے کے لیے نہیں آیا۔ تو سر لانے والے نے پوچھا کہا کیا ان کی ماں نہیں تھی؟ کہا تھی۔ کہا کیا فوت ہو گئی؟ کہا نہیں ہے، موجود ہے۔ کہا تو پھر آ کیوں نہیں رہی؟ کہا ارے یہ میری پھوپھی کے بیٹے ہیں، انہیں حسین پر قربان۔ مدینہ واپس آ گئی، مدینہ واپس آ گئی۔ مدینہ آتے ہی جو کوئی اون و محمد کا پرسہ دینا چاہتا، ایک مرتبہ روک کر کہتی نہیں مجھے میرے حسین کا پرسہ دو، مجھے میرے علی اکبر کا پرسہ دو، مجھے میرے قاسم کا پرسہ دو، مجھے میرے عباس کا پرسہ دو۔ ارے سب کے پرسے لیتے رہی، اون و محمد کے نہیں لیے۔ لیکن عزادارو بالآخر ماں ہے، بس جب ایک مرتبہ اپنے گھر واپس آئی، دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ کر رو کر کہتی ہے ہائے میرا